آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھجوائے گئے استغاثے کی تاریخ تھی ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں، اور حسب روایت عمران خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور جو پلستر اس نے ٹانگ پہ چڑھا رکھا ہے، جس پلستر نے میرے خیال سے دنیا کے تمام عالمی ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اسی پلستر کے پیچھے چھپ کر پھر عمران خان نے آج عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اور تعجب اس بات کا ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے، وہاں کی عدالت میں پیش ہونا اور اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش نہ ہونا، یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر عدالت تو عدالت ہوتی ہے، چاہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، تو میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا کہ یہ جو طریقہ کار اختیار عمران خان نے کیا ہوا ہے کہ دل چاہے تو عدالت میں آئے، دل چاہے تو نہ آئے، میں پاکستان کے عدالتی نظام کا اس سے بڑا کیا آپ سمجھ لیں کہ مذاق اڑایا جا سکتا ہے کہ یہ مقدمہ 3 ماہ ہو گئے ہیں ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں ہے، اور 3 ماہ میں ایک دن بھی عمران خان اس مقدمے میں پیش نہیں ہوا۔ تو یہ جو انوکھے لاڈلے کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے تاریخ لے لیتا ہے، اور جو سہولت اس کو میسر ہو رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاستدان کو جو اس طریقہ کار میں سے گزرا ہو، مقدمات کا سامنا کیا ہو، یہ سہولت اس کو تو میسر نہیں رہی۔ یہ سہولت تو صرف عمران خان کو ہی میسر ہے کہ وہ دل آئے تو عدالت میں پیش ہو، چاہے وہ عبوری ضمانت ہے، چاہے کوئی اور مقدمہ ہے، چاہے فرد جرم ہے، چاہے وہ بڑی مشکلوں سے لاہور ہائی کورٹ میں گیا۔ تو یہ سہولت، یہ دوہرا معیار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا کہ ظفر اقبال صاحب جو ہیں یہ بھی سیشن جج ہیں۔ نواز شریف صاحب نے پاناما کیس کے دوران 100 سے زیادہ جو پیشیاں تھیں، بائی روڈ لاہور سے ٹریول کر کے اسلام آباد آتے تھے اور اپنی پیشیاں بکتے تھے۔ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے میں تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے، جبکہ عمران خان کو تحفہ تحائف نہ ڈکلیئر کرنے کے معاملے میں توشہ خانہ سے صرف ڈی سیٹ کیا جاتا ہے۔ تو 62(1)(f) کا جو اطلاق ہے، جو قانون ہے، وہ نواز شریف کے لیے اور ہے، جو رویہ ہے وہ نواز شریف کے لیے اور ہے اور عمران خان کے لیے اور ہے۔ تو اگر ہم قانون کے سامنے سب برابر نہیں ہوں گے اور عمران خان کو اسی طریقے سے کشن پرووائڈ کیا جاتا رہے گا کہ وہ عدالت میں پیش مت ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کچھ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت ہے، اور ان کے وکلاء ہر دفعہ کہتے ہیں کہ آج ایکس رے ہونا ہے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ پتہ نہیں یہ جو بھی ڈرامہ ہے یا جو بھی واقعہ ہوا وہاں پر، اس کی حقیقت آج تک تو کہیں کسی سرکاری اسپتال سے میڈیکل ہوا ہی نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو حملہ ہوا اور اس کے بیچ میں سارا یہ پلستر لگا اور زخمی ہوئے، اس کا میڈیکل بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہاں پہ عدالت میں نے استدعا بھی کی تھی کہ آپ میڈیکل کروا لیں، میڈیکل کروا کے چیک کروا لیں، پیمز کے ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنا دیں جو جا کے چیک کرے کہ بھائی واقعی یہ صورتحال ہے، جلسے اٹینڈ ہو رہے ہیں، کنونشنز ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو عمران خان چل رہے ہیں، اور جب عدالت میں پیش ہونے کا معاملہ آتا ہے تو پلستر جو ہے وہ چڑھا کے ٹانگ پر کہتے ہیں میں تو چل نہیں سکتا۔ تو یہ جو رویہ ہے عمران خان کا، پاکستان کی عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ آج بھی وہ جو پاناما پیپر کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو دیکھ لیں کہ نواز شریف جو ہے وہ شبیر صاحب کی عدالت میں، سیشن جج کی عدالت میں 200 دفعہ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ بھی پیش ہو گیا، ہر تاریخ پہ پیش ہوتا رہا، فرد جرم سے لے کے آگے تک کتنے مقدمات کی تاریخیں نواز شریف نے خود پیش ہو کے بھگتائیں۔ تو یہ عمران خان جو ہے یہ کوئی انوکھا لاڈلا ہے کہ اس کو آپ عدالت میں جو ہے نہ بلوایا جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، تو یہ تو سوچنے کا ایک عمل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ توشہ خانہ کے سارے آپ کے سامنے معاملات ہیں۔ اس توشہ خانہ کے کیس میں جو جس طریقے سے توشہ خانے کو لوٹا گیا، چوری کی گئی، یہ تو اب پورے پاکستان میں آیا ہے،
تو اس کے لیے اگر عمران خان کو آج بھی یہی کہا جائے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ابو دا لا ہے، چاہے وہ توشہ خانہ میں چوری کرے، وارداتیں ڈالے، چاہے وہ پشاور میٹرو میں وارداتیں ڈالے، چاہے وہ مالم جبہ میں وارداتیں ڈالے، اس کو یہ جو ایک محکمانہ جو تحفظ بعض دفعہ مل جاتا ہے، یہ کس قسم کا قانون ہے اور یہ کس قسم کا ایکول ٹریٹمنٹ بیفور دا لا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ جی اب ایکس رے ہونا ہے، تو میں تو یہی پچھلی دفعہ بھی استدعا کی تھی کہ آپ پیمز کے ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنوا لیں، یا جج صاحب ایک اسپیشل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کروا دیں، پنجاب کے ڈاکٹرز کا کروا دیں، چلیں ضلع گجرات میں FIR ہے تو وہاں کے ڈاکٹرز کا ایک بورڈ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کروا دیں، تاکہ پتہ تو لگے کہ یہ جو پلستر ہے یہ اتر کیوں نہیں رہا، اس پلستر نے کب اترنا ہے، یہ پلستر جو ہے یہ سیمنٹ کا پلستر ہے یا یہ ڈاکٹر کا بنایا ہوا پلستر ہے جو کہ اترنے سے جو ہے وہ انکاری ہے۔ تو یہ خان صاحب جو ہیں کہتے ہیں میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، تو بھائی آپ نے اگر جیل بھرو تحریک چلائی ہوئی ہے تو آپ اپنی درخواست ضمانت واپس لے لیں۔ آپ لوگوں کے بچوں کو تو جیلوں میں بھجوانا چاہتے ہیں، اپنے کارکنوں کو تو جیلوں میں بھجوانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر عبوری ضمانتیں آپ دائر کرتے ہیں۔ آپ آ کر یہاں پر تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں اور بہانہ کرتے ہیں کہ آپ کی ٹانگ زخمی ہے، عبوری ضمانت کی تاریخ لیتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، ضمانتیں کرواتے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں میں جیل میں جاؤں گا۔ اور آپ نے ساری پارٹی کو بھی بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جیل میں ہی جانا ہے تو اس سے سنہری موقع عمران خان کیا ہے کہ آ کے پیش ہو جاؤ اور اپنی درخواست ضمانت واپس لے لو اور جیل چلے جاؤ۔ یہ جو پورا ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ جیل بھرو تحریک، جیل بھرو تحریک، تو جیل بھرو تحریک کا تو آغاز آج بھی ہو سکتا تھا، اور ہر اس پیشی پہ ہوتا ہے جس میں عمران خان نے پوری ضمانت کرائی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کا دورہ معیار ہے، اس دورے معیار کا جو ماضی ہے اور جو ان کا یو ٹرن لینے کا طریقہ کار ہے وہ سامنے رکھ لیں۔ تو یہ پاکستانی قوم کو، عوام کو یہ کہنا کہ جیلوں میں جانا ہے، خود عبوری ضمانتیں کرانی، پلستر کے پیچھے چھپ جانا، گھڑیاں چوری کرنی، ٹی سیٹ چوری کرنے، قالین چوری کرنے توشہ خانے سے، اور آ کے ادھر عدالت میں کہنا کہ جناب مجھے تو پلستر چڑھا ہوا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، یہ جج صاحبان کو اب یہ کرنا چاہیے کہ ان کا میڈیکل بورڈ کروائیں، پتہ بھی تو لگے وہ گولی کون سی ہے جو ٹانگ میں لگی ہوئی ہے، جس کا طبی معائنہ شوکت خانم کے اسپتال میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب بھی یہاں پر سارے صاحب علم لوگ کھڑے ہوئے کہ اگر یہاں پر کسی کو گولی لگے تو وہ جاتا ہے سرکاری اسپتال میں، وہ وہاں سے جا کے ڈاکٹ بنواتا ہے پہلے تھانے سے۔ خان صاحب کا اگر ڈاکٹ بنا ہے، ڈاکٹ بننے کے بعد وہ جائے گا جو بھی متعلقہ BHU ہوگا، RHC ہوگا، کوئی رپورٹ نہیں ہے، سیدھا زخمی ہوتے ہیں تو شوکت خانم اسپتال۔ ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کا ہے، ہسپتال بھی اپنی مرضی کا ہے، اور قانون کے آگے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ بھی اپنی مرضی کا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عدالتوں کا احترام نہیں ہے۔ یہ چاہے میجسٹریٹ کی عدالت ہو، چاہے ظفر اقبال کی عدالت ہو، چاہے کوئی اور سیشن کورٹ ہو، اور خان صاحب اگر یہ کہیں کہ جناب میں چل نہیں سکتا اور ٹی وی میں آپ کو ہر کام کرتے نظر آ رہے ہوں، تو یہ جو منطق ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آپ توقع کرتے ہیں کہ اگلے 28 تاریخ کو عمران خان صاحب قومی لیڈر بنیں گے، یہاں پر آئیں گے اور آ کر اپنا جو ہے وہ پیشی دیں گے اور فرد جرم جو بھی ہوگا عدالتی کارروائی کا حصہ بنیں گے۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ عارف علوی صاحب نے جو الیکشن کی ڈیٹ دی ہے، عارف علوی صاحب جو ہے وہ مجاز ہی نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب نے کنسلٹیشن کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کنسلٹیشن کیے بغیر عارف علوی پاکستان کے آئین سے بڑے نہیں ہیں، اور وہ کس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں کہ آپ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ صدر پاکستان نے تو آئین توڑا ہے، جسٹس اطہر من اللہ کی ججمنٹ نکال کے دیکھ لیں، جس کے بیچ میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے معاملے میں صدر پاکستان کا نوٹیفیکیشن سیٹ اسائیڈ کیا ہے اور کہا کہ یہ غیر آئینی ہے۔ تو یہ جو آئین کا تحفظ کرنے کا صدر پاکستان کو اتنا احساس پیدا ہو گیا ہے، تو جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت کیوں نہیں احساس پیدا ہوا تھا؟ بہت شکریہ۔